جماعت اسلامی تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار تھی، مگر آج بیان آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے تعاون نہیں کریں گے۔ راتوں رات اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ محسن صاحب، تبدیلی کے لیے تو سپلٹ سیکنڈ کہتے ہیں اس کو، سپلٹ سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں کتنا حصہ، اور ایسی مخلوقات بھی اللہ پاک نے بنائی ہیں جو چند لمحوں کے لیے پیدا ہوتی ہیں، اسی میں اولاد پیدا کرتی ہیں اور مر جاتی ہیں۔ یہ سارا پروسیس کتنا ہوتا ہے؟ چند لمحوں کا۔ اب مجھے ان سپیشیز کے یا ان جرمز کے نام نہیں اس وقت یاد آ رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب یہ پڑھا کہ تیار ہیں اور پی ٹی آئی حکومت بنانے کے لیے ان سے تعاون، تو مجھے ایک بات بہت سٹرائک کی کہ جماعت اسلامی کے پلے کیا ہے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اور ایک بات اپنے ہی اس یوٹیوب چینل پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ وہ سراج الحق صاحب نے بھی ریزائن کر دیا، ادھر جہانگیر ترین صاحب نے۔ جہانگیر ترین صاحب کا کیس اور ہے، سراج الحق صاحب اگر چھوڑ دیتے ہیں کوئی اور آ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی اور، اس کے بعد کوئی اور، ان کا مستقبل سیاسی زیرو بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے یہ اچھے لوگ ہیں، یہ قابل احترام لوگ ہیں، یہ بہتر لوگ ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرشتے ہیں، ان میں بھی وارداتی ہیں اور میں جانتا ہوں، لیکن بائی اینڈ لارج جسے کہتے ہیں جماعت اسلامی میں لوگ بھلے ہیں، اچھے ہیں، پیارے ہیں، قابل احترام ہے۔ اور میں نے کئی بار یہ کہا کہ یہ اپنا جو اس وقت سراج الحق صاحب ہیں، جو ان کے امیر، جو ریزائن کر گئے ہیں، تو میں نے ایک بات اپنے اسی یوٹیوب چینل پہ کی تھی کہ یہ 1 کروڑ بندہ بھی تبدیل کر لیں، ان کا پولیٹیکل فیٹ وہی رہے گا، یعنی ان کا سیاسی جو مقام ہے، ان کا سیاسی جو مستقبل ہے، ان کا جو سیاسی مقدر ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہونے کے باوجود ان کا اسلام کا، میں معافی چاہتا ہوں، میں تو ایک آرڈنری سا گناہگار سا مسلمان ہوں، ان کو جسے کہتے ہیں نا دیندار ہونا اور بات ہے، دین کا فہم ہونا اور بات ہے۔ یہ دین کی اے بی سی بھی نہیں جانتے۔ مسلمان کی ایک پہچان یہ ہے، مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں، جس زمانے میں زندہ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ یہ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی نام ہے فروزن اسلام کا، فروزن اسلام جیسے برف کا بلاک۔ شریعہ جو میں نے پڑھا، شریعت کرتے ہیں، یہ لفظ ہے شریعہ۔ شریعہ کہتے ہیں کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر، رواں دواں پانی، بہتا ہوا پانی، جو اگر رک جائے تو وہ کریہا ہوتا ہے۔ کیسی بات ہے! لوگوں کے کردار بھی اچھے ہیں، یہ چور چکار ڈاکو بھی نہیں ہے۔ ان کے جو بانی تھے جماعت اسلامی کے، ان کی میں کتابیں پڑھتا ہوں، ان کو ایڈمائر بھی کرتا ہوں، لیکن یہ منجمد لوگ ہیں، یہ بہتا ہوا پانی نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، شریعہ کا جو الٹ ہے لفظ، وہ ہے کریہا۔ بہتا ہوا پانی اگر چند روز کے لیے رک جائے وہ کیا ہوگا؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں کریہا۔ تو ان کی اگر سنی نہیں جاتی، یہ کیسے ممکن ہے؟
ہم بہت گناہگار برے لوگ ہوں گے، لیکن اچھا لوگ اچھے با کردار بھی، فلاں بھی ٹمکا بھی، ان کو کوئی گھاس کیوں نہیں ڈالتا؟ میں یونیورسٹی ڈیز کی بات کر رہا ہوں، یا اس کے آگے پیچھے دنوں کی. یہ آپ سمجھ لو کہ 70s. اس وقت ایک نعرہ لگتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، لیٹ 60s 70s، اکو سیٹ پھر بھی ٹیٹ. یعنی ان کو ملتا اس وقت بھی کچھ نہیں. یہ پاکستان کی نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 کچھ بھی نہیں. اس پر بھی جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میرے ساتھ. تو یہ اگر تعاون کریں نہ کریں، مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کو یہ کیا دورہ پڑا تھا، اور برا نہیں تھا. یہ اگر ویسے ہی ہمدرد ہوتے، دعا وہ ہوتے تو شاید اس کا بھی، لیکن نہیں. جماعت اسلامی یہ کرے یا وہ کرے، یوں کرے یا تم کرے، اس کی تو کوئی اوقات اور اہمیت ہے ہی نہیں ہے. یہ پولیٹیکل سین پہ یہ ایکسٹراز بھی نہیں ہے. ہمارے یہ تو نہیں دیکھتے ہوں گے، میں بھی نہیں دیکھتا. کئی سال ہو گئے میں نے موویز دیکھنا بند کر دی ہیں. میں ہالی ووڈ کی، انڈیا کی، پاکستان میں تو سینما رہا ہی نہیں ہے، میں نہیں دیکھتا. یہ گیسٹ آرٹسٹ بھی نہیں ہے. کسی فلم میں گیسٹ آرٹسٹ کا بھی 1 2 3 سین ہوتے تھے، یہ تو وہ بھی نہیں ہے. بیچارے لگے ہوئے، لگے رہنے دیں. نیکسٹ کوشچن ہے جی علی احمد گیلانی ہے ملتان سے. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو حکومت بنانے کے لیے درکار ووٹ کو دینے کی حامی بھر لی ہے، مگر حکومت میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی یہ لوگ وزارتیں نہیں لیں گے. کیا آپ کو پی پی قیادت کا یہ فیصلہ درست نظر آ رہا ہے؟ اس سے خوبصورت، عالی شان اور وزڈم سے بھرا فیصلہ ان حالات میں ممکن نہیں تھا. انہوں نے پکی نوکریاں تو مانگی ہیں ان سے، چیئرمین سینٹ، صدارت، یہ وہ سارا. باقی وہ اس گندگی کا، غلاظت کا، ناکامی کا، ذلت کا، رسوائی کا حصہ نہیں بنے. چونکہ جو ہونا ہے یہ پی ڈی ایم 2 ہے. مجھے نہیں پتا سیزنز وغیرہ ہوتے ہیں، پہلے ہوتی تھی ہمارے زمانے میں جو سیریلز یا سیریز چلتے تھے، ان کا جو پارٹ 1 2 3 4. یہ پی ڈی ایم 2 ہے. اور ان کے ساتھ جو ہوگا، فیصل بابڈا نے بہت ٹھیک بات کی ہے. میں اس سے پہلے الحمدللہ یہ جانتا تھا یہ ان کی آخری رینک ہے. نواز شریف خود پیچھے ہٹ گیا، بالکل ٹھیک کیا اس نے، سینسیبل آدمی. اب میرا ہم عمر ایک آدمی ذلیل ہونے کے لیے تو نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جتنا ہونا تھا وہ ہو لیے. تو باقی جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ ان کا اگر حصہ دیکھو، پکی نوکریاں انہوں نے کہا جی ہمیں دو، چیئرمین سینٹ فلانا ڈمکانا، صدارت، یہ وہ. ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے گالی پڑے گی. آپ بتائیں مجھے، ملک کی اکانومی کسی کا باپ نہیں سنبھال سکتا. دیکھیں بات سنیں، میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس میں، آنرز ماسٹر میں نے اکنامکس میں کیا ہوا ہے. وہ کیا ہے، پاکستان ایک ایسی جگہ پہ پہنچ چکا ہے، اخلاقی طور پہ بھی، اقتصادی طور پہ بھی، ہر اعتبار سے، جہاں واپسی ممکن نہیں ہے. اگر واپسی چاہیے آپ کو بنیادی جوہری تبدیلیاں، میجر سرجری کرنی پڑے گی. وہ ان میں سے کسی کا باپ نہیں کر سکتا. اکانومی تو کوئی نہیں سنبھال سکتا. میں کب سے کہہ رہا ہوں، پی ڈی ایم کے دوران بھی کہتا تھا، یہ جب پی ڈی ایم ہی آیا میں تب بھی کہتا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں. پاکستان کی اکانومی کو اس دنیا کے سارے جو اکنامکس کے جو جینیسز ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جائیں، پاکستان کی اکانومی کو نہیں سنبھال سکتے. کیوں؟ اس میں بنیادی جوہری تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اگر وہ تبدیلیاں لائیں گے تو یہ خود ان کے اپنے نام و نشان مٹ جائیں گے. پاکستان کی 20-22% جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ ذرا یہ تو بتائیں. کرو نہیں. یہ اب یہ پی ڈی ایم ای کیا بس چھچور پن ہے. یہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا، تم نے ڈیفالٹ تم لوگوں پہ ڈال دیا سارا. کتنا کتنا گیس کا، گیس سب بنیادی ضروریات زندگی میں شامل ہے بھائی. ایک زمانے میں ہوتا تھا آکسیجن چاہیے بندے کو،
اس کے بعد پریورٹیز میں انسان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 2 ہوتا تھا پانی، پیاس سے بندہ جلدی میں. اس کے بعد خوراک، اس کے بعد سیکس. یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ غور کریں. حکم کیا ہے؟ کتنی عمر تک بچوں کی شادی؟ اب وہ MBA کر گئے، وہ لپنٹر پھر رہا ہے. یہ بھی جرائم پیدا کرنے کی ایک صورت ہے. کون کرے گا یہ نہیں ہونا. سو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی ذہانت کے ساتھ، وزیر خارجہ ہوگا اگر بلاول، اس کو تو کوئی گالی نہیں دے گا. چیئرمین سینٹ ہوگا ان کا، پریزیڈنٹ ہوگا ان کا، حشر نشر کن کا ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا. 6 مہینے کی بات. تو پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ از این ایکسلنٹ ڈیسیژن. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ واقعی سیاسی لوگ ہیں، دکاندار لوگ ہیں. ہم واردات ڈالیے 30-40 سال پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، 12 اس کو چھوڑیں.